السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سورہ المؤمنون کی آیت نمبر 94 سے اپنا سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل رب اما ترینی ما یوعدون، کہہ دیجئے اے میرے رب، اما اگر، ترینی تو مجھے دکھائے، ما یوعدون جس عذاب کا کافر وعدہ دیے جاتے ہیں۔ رب فلا تجعلنی فی القوم الظالمین، اے میرے رب پس مجھے ظالموں کی قوم میں شامل نہ کرنا۔ اس سے پچھلی آیات میں اللہ تعالیٰ نے اپنی توحید کے متعلق بہت کچھ بیان کیا ہے، پھر کافروں کے قول ذکر کیے ہیں، مشرکین مکہ کے قول ذکر کیے ہیں کہ وہ کس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ساحر، کاہن، کاذب، نعوذ باللہ من ذالک، پتہ نہیں کیا کیا کچھ کہتے تھے۔ تو اب یہ لوگ ایمان بھی نہیں لاتے اور مخالفت سے بھی باز نہیں آتے، تو ظاہر بات ہے کہ یہ عذاب کے حقدار ہیں۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے اپنی توحید اور شرک سے پاکیزگی کا ذکر کرتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تاکید فرمائی ہے کہ آپ یہ دعا کرتے رہیں کہ اللہ اگر اما ترینی، اگر تو مجھے دکھائے، یعنی میری زندگی میں یا میری موجودگی میں مشرکین پر، کافرین پر کوئی عذاب آئے تو مجھے ان کی قوم میں شامل نہ کرنا۔ یعنی اس کا مطلب یہ تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں بھی عذاب آ سکتا ہے اور آپ کی غیر موجودگی میں بھی۔ یعنی نبی علیہ السلام جب مکہ میں تھے تو اس وقت آپ کی موجودگی، چونکہ یہ صورت بھی مکی ہے تو اس لیے فرمایا کہ آپ کی موجودگی میں بھی اللہ تعالیٰ مشرکین مکہ کو پکڑ سکتے ہیں، اللہ کے لیے مشکل نہیں ہے۔ سورہ توبہ میں بھی ذکر آتا ہے نا کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ اے اللہ اگر یہ تیرا نبی واقعی تیرا نبی ہے تو پھر ہمارے اوپر پتھروں کی بارش برسا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب وہاں یہ دیا کہ اللہ اپنے نبی کی موجودگی میں ان کے اوپر پتھر کیسے برسائے گا، اور پھر دوسرا یہ فرمایا کہ اللہ ان کو معاف بھی نہیں کرے گا، کیونکہ یہ لوگ تو ایسے بدبخت ہیں کہ یہ اسلام سے روکتے ہیں، مسجد حرام کی طرف آنے سے روکتے ہیں، تو عذاب اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے لکھ دیا ہے، وہ ختم نہیں ہو سکتا، لیکن کب آئے گا اس کا اختیار اللہ کے پاس ہے۔ تو یہاں بھی نبی علیہ السلام کو یہی بات بتائی جا رہی ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگیں کہ ایسا نہ ہو کہ جب عذاب آئے تو میں بھی ظالموں کی قوم میں شامل ہو جاؤں، بلکہ مجھے ان سے بچا لینا۔ اس دعا کا مطلب یہ ہے کہ ان کے اوپر عذاب آنا لازم ہے، اور ہم سب کو یہ تاکید کی گئی ہے کہ اپنے لیے ہمیشہ یہ دعا کرتے رہو، اور کیونکہ نبی تو معصوم ہوتے ہیں تو عوام، ہم سب لوگ، امت کے لوگ، ہمارا کبھی بھی، یعنی ہم یہ یقین نہیں کر سکتے کہ ہم ہمیشہ ایمان پر رہیں گے۔ کسی بھی وقت انسان ایمان سے پھسل سکتا ہے، اس لیے اس کو ایمان کے اوپر، اپنے دین کے اوپر ثابت قدمی کی دعا کرتے رہنا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچنے کی دعا بھی کرتے رہنا چاہیے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اگر تھوڑی سی آندھی چل پڑتی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت یہ ہوتی کہ آپ کا چہرہ پیلا پڑ جاتا خوف کی وجہ سے۔ آپ کبھی اندر آتے، کبھی باہر جاتے، اور کبھی کبھی تو یوں ہوتا کہ گھٹنوں کے بل گر جاتے، اس قدر ڈر جاتے، اور بار بار کہتے کہ اللہم انی اعوذ بک من شرھا وشر ما فیھا وشر ما ارسلت بہ، اے اللہ میں اس برائی اور اس عذاب سے تیری پناہ چاہتا ہوں جس کے ساتھ یہ ہوا بھیجی گئی ہے، اور میں اس کے اندر جو کچھ ہے اس سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ اور پھر سوال بھی کرتے اللہم انی اسألک خیرھا وخیر ما فیھا وخیر ما ارسلت بہ، کہ اللہ میں اس بھلائی کا سوال کرتا ہوں جو اس ہوا میں ہے، اور جس بھلائی کے ساتھ یہ ہوا بھیجی گئی ہے میں اس کا سوال کرتا ہوں۔ تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ پوچھ ہی لیا، کہنے لگیں کہ اللہ کے رسول جب یہ ہوا چلتی ہے تو یہ تو بڑی اچھی لگتی ہے، لوگ خوش ہوتے ہیں، خاص طور پہ جب گرمیوں میں ہوا چلتی ہے، آندھی ہلکی سی آئے اور بعد میں بارش ہو جائے تو بڑا اچھا موسم ہو جاتا ہے، آپ کیوں اس طرح ڈرتے ہیں؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ دیکھو، اللہ تعالیٰ نے قوم عاد کو آندھی کے ساتھ ہی ہلاک کیا تھا، اس لیے میں ڈرتا ہوں اس سے۔
تو جب بھی یعنی آندھی آتی، بارش آتی تو آپ دعا فرماتے، سورج کو گرہن لگتا تو آپ لمبی نماز پڑھتے، چاند کا گرہن ہوتا تو پھر بھی نماز کا اہتمام کرتے، اگر کوئی زلزلہ یا کوئی اس طرح کا موقع ہوتا تو ایسے موقعوں پر بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز پڑھنے اور استغفار کرنے کا حکم دیا۔ تو ہمیں یہ دعا کرتے ہی رہنا چاہیے کہ اے اللہ ہمیں ظالموں کی قوم میں شامل نہ کرنا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی دعائیں ہیں، معوذات جن کو کہا جاتا ہے، جن میں اعوذ کے لفظ ہیں کہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں، تو اس میں یہ دعا بھی ہے کہ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ أَنْ يَتَخَبَّطَنِيَ الشَّيْطَانُ عِنْدَ الْمَوْتِ وَأَعُوذُ بِكَ أَنْ أَمُوتَ فِي سَبِيلِكَ مُدْبِرًا، کہ اللہ میں تیری پناہ چاہتی ہوں اس بات سے کہ کہیں مجھے شیطان موت کے وقت میں خبط نہ کر دے، پاگل نہ کر دے کہ میں دین کو چھوڑ بیٹھوں، اور میں اس چیز سے پناہ مانگتی ہوں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں نیکیوں سے پیچھے پلٹ جاؤں تو اس پلٹنے کی حالت میں، نیکی سے رک جانے کی حالت میں میری موت آ جائے۔ مثلا ایک شخص قرآن کی بہت تلاوت کرتا ہے لیکن کسی مجبوری کی وجہ سے اس کی تلاوت چھوٹ گئی تو اس چھوٹے ہوئے دور میں اس کی موت نہ آئے۔ یہ دعائیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح کی کیا کرتے تھے اور ہمیں بھی اس کی تاکید کی گئی ہے۔ وَإِنَّا عَلَىٰ أَن نُّرِيَكَ مَا نَعِدُهُمْ لَقَادِرُونَ، اور بے شک ہم اگر آپ کو دکھا دیں وہ عذاب جس کا ہم ان کو وعدہ دیتے ہیں، لقادرون، تو ہم اس پر ضرور قادر ہیں، یعنی آپ کی زندگی میں، آپ کی موجودگی میں بھی ان پر اس طرح سے عذاب آ سکتا ہے کہ ہم آپ کو بچا لیں گے اور یہ لوگ ہلاک ہو جائیں گے، کیونکہ پہلی امتوں کے انبیاء اور مومنین بچا لیے گئے اور قومیں ہلاک کر دی گئیں۔ ادفع بالتی ہی احسن السیئہ، اس طریقے سے بیان کیجئے جو برائی سے زیادہ اچھا ہو۔ نحن اعلم بما یصفون، ہم بہت اچھی طرح جانتے ہیں جو وہ بیان کرتے ہیں، یعنی مشرکوں کی، کافروں کی باتیں ہم سے چھپی ہوئی نہیں ہیں، لیکن آپ برائی کا جواب اچھائی سے دیجئے، مثلا خیانت کا جواب دیانت سے، جھوٹ کا سچ سے، اور ظلم کا نرمی سے، صلہ رحمی سے، کسی بدگو انسان کا نرم زبان سے جواب دیجئے۔ یہ اس وقت ہوگا جب عام معاشرتی مسائل ہوں، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ لینے دینے کرنے ہوں سارے، تو اس وقت۔ لیکن اگر ایک مسلمان اور کافر میدان جہاد میں آمنے سامنے آئیں تو پھر نرمی کی کوئی گنجائش باقی نہیں رہتی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کے ساتھ سختی سے لڑائی کرو، وَلْيَجِدُوا فِيكُمْ غِلْظَةً، کہ کافر تمہیں اپنے بارے میں بہت سخت پائیں، پھر نرمی کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ لیکن عام حالات میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہی حکم دیا ہے کہ ہم برائی کا جواب اچھائی سے دیں، اور پھر یہاں کافر کا لفظ نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا آپس میں بھی یہی رویہ ہونا چاہیے۔ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ تم اینٹ مارو گے تو میں پتھر ماروں گا، یہ غلط ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے، بلکہ درگزر سے کام لینا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمان کو مسلمان کے آگے جھک جانے کی تلقین کی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ جھک جاؤ، اتنا جھکو کہ وہ دوسرا بھی اکڑنے سے باز آ جائے۔ لیکن ہر کام کا ایک وقت ہوتا ہے۔ سورہ شورا میں اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی بھی تعریف کی ہے جو ظلم کا بدلہ لیتے ہیں، کیونکہ بعض اوقات ظالم کو ڈھیل دی جائے تو وہ سر چڑھاتا ہے، اس لیے اس سے بدلہ لینے میں معاشرے کا اس میں فائدہ ہوتا ہے، معاشرے کو سکون ملتا ہے، تو اس لیے بدلہ لینا بھی مومن کی صفت ہے، لیکن جب شرعی تقاضوں کے مطابق ہو۔ تو فرمایا کہ ہم ان کی باتوں کو اچھی طرح سے جانتے ہیں۔ وَقُلْ رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ ہَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ، اور کہہ دیجئے کہ اے میرے رب میں پناہ چاہتا ہوں شیطان کے وسوسوں سے۔ ہمزات کا معنی ہاتھ سے آنے والی تکلیف یا وسوسے یا تانا دینا، یا اس کے اس طرح کے بہت سے معنی آتے ہیں۔ وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَن يَحْضُرُونِ، اور میں تیری پناہ چاہتا ہوں اس بات سے اے میرے رب کہ وہ حاضر ہی ہو جائیں، یعنی شیطان پہلے انسانی معاملات میں وسوسے ڈالتا ہے اور اس کے معاملات کو بگاڑتا ہے، اس کو گناہ کی طرف مائل کرتا ہے۔ جب وہ شخص اس کی بات کو مانتا جاتا ہے تو پھر شیطان پورے کا پورا ہی حاضر ہو جاتا ہے، یعنی وہ بندہ نہیں رہتا بلکہ وہ شیطان ہو جاتا ہے۔ اس کے سارے کام شیطانوں کی رضا والے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی رضامندی کے کام چھوڑ دیتا ہے اور شیطانی اس کے اندر آ جاتی ہے۔ تو اس لیے یہ دعا بھی کثرت سے پڑھتے رہنا چاہیے۔
رب اعوذ بک من ہمزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون۔ اللہ فرماتے ہیں حتی اذا جاء احدہم الموت قال رب ارجعون، یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی کو موت آتی ہے قال، تو وہ اس وقت کہتا ہے کہ اے میرے رب مجھے لوٹا دو، لعلی اعمل صالحا فیما ترکت، شاید کہ میں اچھے عمل کروں اس چیز میں جو میں چھوڑ آیا ہوں۔ یعنی یہاں اس کے دو مفہوم ہیں۔ چھوڑ آیا ہوں سے مراد ایک تو یہ ہے کہ مال و متاع اور اولاد، کہ مرنے والا یہ کہتا ہے کہ مجھے پھر کچھ زندگی دے دو کہ میں دنیا میں جا کر اپنے مال کا صدقہ کروں اور اپنی اولاد کو نیک بنا لوں۔ اور ایک مطلب یہ ہے کہ مجھے دنیا میں لوٹا دو، جس دنیا کو میں چھوڑ آیا ہوں اس دنیا میں پلٹ جاؤں اور میں وہاں جا کر پھر اللہ کی رضا کے کام کر لوں۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب ملتا ہے کلا، ہرگز نہیں، انہا کلمۃ ہوا قائلھا، بے شک وہ تو ایک بات ہے جس کو وہ کہنے والا ہے، وَمِن وَرَائِهِم بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، اور ان کے پیچھے سے پردہ ہے دوبارہ اٹھائے جانے کے دن تک۔ یعنی یہ صرف اس کی زبان کی بات ہے، اگر یہ آج بھی دنیا میں پلٹ جائے، اللہ تعالیٰ اس کو دوبارہ زندگی دے دیں تو وہ وہی گناہ کرے گا جو وہ پہلے کرتا ہوا آیا، کیونکہ اس کی فطرت میں یہی چیز موجود ہے۔ تو فرمایا کہ مر جانے کے بعد بندے کو قبر میں دفن کر دیا جائے یا اس کو پانی میں بہا دیا جائے یا جانور کھا جائیں، اس کی برزخی زندگی شروع ہو جاتی ہے۔ برزخ کہتے ہیں پردے کو، یعنی ایک ایسی پردے کی زندگی جس کے بارے میں زندہ لوگ نہیں جان سکتے کہ مرنے والے سے کیا ہو رہا ہے، چاہے میت ہمارے سامنے ہی کیوں نہ پڑی رہے، لیکن ہم اس کی تکلیف کو نہیں پہچان سکتے، اور اس کا یہ برزخی عالم یہ قیامت تک جاری رہے گا، یعنی وہ اپنے جرم کی سزا قیامت تک تھوڑی بہت پاتا رہے گا، حتیٰ کہ وہ قیامت کے دن حساب و کتاب کے بعد جہنم میں بھیج دیا جائے گا۔ استغفر اللہ۔ ایسے ہی نیکی کرنے والا شخص بھی اپنی برزخی زندگی میں اپنی نیکیوں کا کچھ نہ کچھ صلہ پاتا رہتا ہے، یہاں تک کہ قیامت کے بعد جب اس کو قیامت کے دن اٹھایا جائے گا تو وہ بہت خوش ہوگا، اور پھر اس کے حساب و کتاب کے بعد اس کو جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ فرمائے فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ، پس جب پھونک مار دی جائے گی سور میں، فَلَا أَنْسَابَ، پس کوئی رشتہ داری نہیں ہوگی ان کی آپس میں اس دن، اور نہ ہی وہ ایک دوسرے سے پوچھ سکیں گے۔ یعنی دنیا میں تو ایک دوسرے سے پوچھ کر سوال کا جواب دیا جا سکتا ہے، لیکن قیامت والے دن اتنی ہیبت ہوگی اللہ تعالیٰ کی کہ بندہ کسی سے بھی اپنے سوال کا جواب نہیں پوچھ سکے گا، نہ ہی کوئی فائدہ ہوگا، کیونکہ وہاں تو عمل کا صلہ ملنا ہے۔ فَمَن ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، پس جس شخص کی نیکیوں کا وزن بوجھل ہوا، بھاری ہوا، ثقلت، پس یہی لوگ ہیں فلاح پانے والے، کامیابی پانے والے۔ وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَٰئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ فِي جَهَنَّمَ خَالِدُونَ، اور جس کی نیکیوں کا وزن ہلکا ہو گیا، پس یہی وہ لوگ ہیں خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ، جنہوں نے اپنے آپ کو گھاٹے میں ڈالے رکھا، اور وہ جہنم میں ہمیشہ ہی رہیں گے۔ یہاں میزان نہیں، موازین، جو میزان ان کی جمع ہے، موازین کا لفظ بولا گیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر قسم کی نیکی کو تولنے کے لیے، ناپنے کے لیے الگ سے ترازو ہوگا، مثلا زکوٰۃ اور صدقات کے لیے الگ، اسی طرح نمازوں کے لیے الگ، قولی عبادتوں کے لیے الگ، فعلی عبادتوں کے لیے الگ، یعنی تولنے کے، ناپنے کے مختلف طریقے ہوں گے۔ یا پھر یہ مطلب بھی ہے کہ ہر شخص کے لیے الگ سے میزان رکھا جائے گا اور اس کی نیکیوں کو اس کے مطابق تولا جائے گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل کرے جن کی نیکیاں زیادہ ہوں گی، کیونکہ یہاں اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ جس کی نیکیوں کا وزن کم ہو گیا تو وہ خسارہ پانے والے ہیں اور وہ جہنم میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ استغفر اللہ۔ تلفح وجوہہم النار، جھلس دے گی ان کے چہروں کو آگ، وہم فیہا کالحون، اور وہ اس میں شکلیں ہی بدل دیے جائیں گے۔ استغفر اللہ۔ کالح اصل میں جس طرح بکرے کی بھنی ہوئی سری ہوتی ہے نا، اس کو کہتے ہیں کہ اوپر والا ہونٹ اوپر کی طرف سکڑ جائے اور نیچے والا ہونٹ نیچے کی طرف سکڑ جائے اور دانت ننگے نظر آئیں،
اور یعنی انسان اس قدر بد شکل ہو جائے کہ اس کو دیکھنے سے خوف آئے۔ یہ جہنمیوں کی شکلوں کا اللہ تعالیٰ نے تھوڑا سا اندازہ یہاں بیان کیا ہے۔ استغفر اللہ۔ تو اگر اس کے چہرے کی یہ حالت ہوگی تو باقی جسم کیسا ہوگا؟ پھر وہ اللہ تعالیٰ سے جب بڑی آہوزاری کریں گے، حدیث میں آتا ہے کہ جہنمی روئے گا، روتے روتے اس کے آنسو ختم ہو جائیں گے، اس کی آنکھوں سے خون بہنا شروع ہو جائے گا، خون ختم ہو جائے گا، پیپ بہنی شروع ہو جائے گی، اس کے رخساروں کے اوپر کھالیاں پڑ جائیں گی، سال ہا سال روتا رہے گا۔ ایک حدیث میں 40 سال کا ذکر آتا ہے۔ تو اتنا عرصہ رونے کے بعد فرشتہ اس کو ڈانٹ کر پوچھے گا کہ کیا بات ہے، تو وہ آگے سے یہ کہے گا کہ اللہ سے درخواست کرو کہ اللہ میرے عذاب میں کمی کرے۔ تو فرشتہ کہے گا کہ یعنی اللہ تعالیٰ کا پیغام دے گا کہ الم تکن آیاتی تتلا علیکم، کیا میری آیتیں دنیا میں تم پر پڑھی نہیں جاتی تھیں؟ فکن تم بہا تکذبون، پس تم اس کو جھٹلا دیا کرتے تھے۔ اور پھر 40 سال، 50 سال، 60 سال، 70 سال، 80 سال، اس سے بھی زیادہ کی عمر ساری کی ساری گناہوں میں تم ضائع کر کے آ گئے۔ قالوا ربنا غلبت علینا شقوتنا وکنا قوما ضالین۔ جہنمی کہے گا کہ اے ہمارے رب، غالب آ گئی ہم پر شقوتنا، ہماری بدبختی، اور ہم ہی گمراہ قوم تھے۔ یعنی پہلے بدبختی کا نام لے گا، پھر اقرار کرے گا کہ ہم ہی ظلم کرنے والے تھے، ہم سے ہی گناہ ہوئے، ہماری اپنی ہی زیادتیاں ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ سے یہ آہذاری کرے گا، اللہ تعالیٰ سے یہ درخواست کرے گا، ربنا اخرجنا منہا، اے ہمارے رب ہمیں اس جہنم سے نکال دو، فَإِنْ عُدْنَا فَإِنَّا ظَالِمُونَ، دنیا میں جا کر پھر اگر گناہ کریں گے تو ہم ظالم ٹھہرائے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب ملے گا، قَالَ اخْسَئُوا فِيهَا وَلَا تُكَلِّمُونَ، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ پھٹکارے رہو اسی میں، یعنی دفعہ دور ہو جاؤ اسی جہنم میں، وَلَا تُكَلِّمُونَ، مجھ سے کلام تک نہ کرو۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے بیزار ہوں گے جنہوں نے نمازوں کو چھوڑ کر عیش کی، حیا کو چھوڑ کر بے حیائی کو اختیار کیا، اپنی شکلوں کو مسلمانوں جیسا نہیں، صحابہ جیسا نہیں، کافروں جیسا بنایا، اور اپنے سروں کو عورتیں ننگا کر کے یا بغیر پردے کے بازاروں میں پھرتی رہیں، اور ہر وہ گناہ کیا جو وہ کر سکتی تھیں، تو اللہ تعالیٰ ان سے بیزار ہوگا اور فرمائے گا کہ دفع ہو جاؤ اور مجھ سے کلام تک نہ کرو۔ اِنَّهُ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْ عِبَادِي، بے شک میرے بندوں کی ایک جماعت ایسی تھی، يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا، جو کہتے تھے کہ اے ہمارے رب ہم ایمان لائے ہیں، بس ہمیں بخش دے اور ہم پر رحم فرما، وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ، اور تو سب سے بہتر رحم کرنے والا ہے۔ یعنی وہ ایمان بھی لاتے تھے اور اللہ تعالیٰ سے نیک عمل کرنے کے ساتھ ساتھ دعا بھی کرتے تھے، اللہ سے بخشش اور رحمت بھی مانگتے تھے۔ بخشش ہوتی ہے گزشتہ گناہوں کی، فاغفر، غفرا کا یعنی مغفر ایک لفظ بولا جاتا ہے جس کا معنی ہوتا ہے خود، ہیلمٹ، یعنی ایسی چیز جو چہرے کو چھپا لیتی ہے۔ تو غفرا کا معنی بھی یہی ہوگا کہ ایسی بخشش جو گناہوں کو ڈھانپ لے، یعنی مکمل طور پہ بخش دے۔ ورحمنا، اور ہم پر رحم فرما، یعنی اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ہمیں گناہ کی طرف آنے سے بچا لے۔ وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ، اور تو سب رحم کرنے والوں سے بہتر رحم کرنے والا ہے، یعنی بخشش، رحمت سب تیرے ہاتھ میں ہے اور تو سب سے زیادہ رحیم ہے۔ اللہ فرمائیں گے کہ میرے بندے مجھ پر ایمان لاتے تھے اور یہ دعا کرتے تھے، اور تمہارا ان کے ساتھ رویہ کیا تھا؟ فَاتَّخَذْتُمُوهُمْ سِخْرِيًّا، پس تم نے ان کو بنا رکھا تھا نہ مذاق کا نشانہ، حَتَّى أَنسَوْكُمْ ذِكْرِي، یہاں تک کہ انہوں نے تمہیں بھلا دیا میرا ذکر کرنا، وَكُنْتُمْ مِنْهُمْ تَضْحَكُونَ، اور تم ان کا مذاق اڑاتے تھے، ان سے ہنستے تھے۔ یعنی وہ اپنے جہنم سے باہر نکلنے کی دعا کریں گے تو اللہ تعالیٰ ان کو ڈانٹ دیں گے اور کہیں گے کہ تم نے دنیا میں میرے نیک بندوں کو مذاق کا نشانہ بنایا اور ان کا ٹھٹھا اڑایا، لہٰذا اب تم بخشش کے حقدار نہیں ہو۔
انی جزیتہم اليوم بما صبروا انہم هم الفائزون، بے شک میں نے ان کو بدلہ دیا ہے آج کے دن اس چیز کا جو انہوں نے صبر کیا تھا، بے شک وہی کامیاب ہونے والے ہیں۔ یعنی جنہوں نے دنیا میں نیک عملوں کی مشقت اٹھانے کے ساتھ ساتھ تمہارے مذاق کا نشانہ بنے اور انہوں نے تمہاری باتوں کو بھی برداشت کیا، تو آج میں ان کو ان کی اس نیکی کا بدلہ یہ دوں گا کہ کامیابی کا سرٹیفکیٹ ان کے پاس ہے۔ اللہم اجعلنا منہم، اللہ تعالی ہمیں کامیاب لوگوں میں شامل فرمائے۔ قال کم لبثتم فی الارض عدد سنین، اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کہ تم کتنی دیر ٹھہرے ہو زمین میں، کتنے سال، عدد سنین یعنی گنتی، کتنے سالوں کی گنتی تھی۔ تو جہنمی اپنے جہنم کے عذاب سے اس قدر پریشان ہوں گے، قالوا لبثنا یوما او بعض یوم فاسأل العادین، وہ کہیں گے کہ ہم ٹھہرے تھے ایک دن یا دن کا بھی کچھ حصہ، فاسأل العادین، بس کسی بھی شمار کرنے والے سے پوچھ لو۔ یعنی وہ اپنے عذاب میں اس طرح بدحواس ہوئے ہوں گے کہ ان کو اپنی زندگی کی رعنائیاں، اپنی زندگی کا عیش، وہ تمام نعمتیں جن کو وہ کھاتے تھے اور اتراتے تھے، جن پہ اکڑتے تھے، جن کے بل پہ وہ دوسروں کو حقیر سمجھتے تھے، سب کچھ یوں لگے گا کہ پل بھر کے لیے ہوا، بس ایک دن کے لیے۔ قال ان لبثتم الا قلیلا لو انکم کنتم تعلمون، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ تم نہیں ٹھہرے ہو مگر اس سے بھی تھوڑا، اگر تم اس بات کو جانتے ہو تو، یعنی اگر تمہیں پتہ ہو کہ آخرت کی زندگی کتنی لمبی ہے، نہ ختم ہونے والی زندگی، تو تمہیں اس کے مقابلے میں دنیا کی زندگی 1% بھی نظر نہیں آئے گی، اس سے بھی کم ہے۔ تو دیکھیں کہ ہم اس چھوٹی سی زندگی کو خراب کر کے اپنی ہمیشہ کی زندگی کو ہم یعنی اس کو ہم گناہوں کی وجہ سے جب خراب کر لیتے ہیں تو اس کے ساتھ ہماری آخرت کی لمبی چوڑی زندگی بھی تباہ ہو جاتی ہے۔ اور اگر ہم اس چھوٹی سی زندگی کو اللہ کی اطاعت میں اور اللہ تعالیٰ کی فرما برداری میں مشقت پر لگا دیں تو یہ مہنگا سودا نہیں ہے کہ چھوٹی سی زندگی میں نیکیوں کی اور نیک اعمال کی اور گناہوں سے بچنے کی مشقت اٹھا کر ہم آخرت کی زندگی کو ہمیشہ کی جو ہے اس کو ہم درست کر لیں۔ ہمیں یہ بات سوچنی چاہیے، اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، کیا بس تم یہ گمان کرتے ہو کہ بے شک پیدا کیا ہے ہم نے تم کو فضول ہی اور بے شک تم ہماری طرف نہیں لوٹائے جاؤ گے۔ یعنی اے انسان، اے غافل بندے، اے دنیا دار انسان، اے حرام کھانے والے، رشوت کھانے والے، جھوٹ بولنے والے، فریب کرنے والے، دھوکہ دینے والے، دوسروں کا حق کھا جانے والے، دوسروں کو تنگ کرنے والے، تم کیا سمجھتے ہو کہ تم نے ہمارے پاس لوٹ کر نہیں آنا، تم لوٹائے نہیں جاؤ گے؟ فتعالی اللہ الملک الحق، بس اللہ تعالیٰ بہت بلند ہے اور وہ بادشاہ ہے سچا۔ یعنی ایک تو اس میں اللہ کی یہ صفت بیان کی گئی ہے کہ وہ مالک ہے ہر چیز کا، اور دوسری اللہ کی یہ صفت بیان کی گئی ہے کہ وہ حق پر مبنی اس کی مملکت ہے، یعنی کسی سے چھینی ہوئی نہیں ہے بلکہ اس کا بادشاہ ہونا برحق ہے۔ لا الہ الا ہو، نہیں ہے کوئی بھی معبود مگر وہی۔ یہ اللہ تعالیٰ کی تیسری صفت ہے کہ وہ بادشاہ جو ہر چیز کا مالک بھی ہے اور پھر اس کا یہ ملک کسی سے چھینا ہوا بھی نہیں ہے، وہی اس بات کا حقدار ہے کہ اس کی عبادت کی جائے۔ رب العرش العظیم، یہ چوتھی صفت ہے، اور وہ رب ہے عرش کریم کا، رب العرش الکریم، عزت والے عرش کا وہ رب ہے، یعنی اس کا عرش بڑا عزت والا ہے، اور وہ دنیا کی جتنی بھی مخلوقات ہیں سب سے بڑی مخلوق ہے اللہ کا عرش۔ وَمَن يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ، یعنی یہ اتنی بڑی بڑی چار صفات کے باوجود اگر کوئی شرک کرتا ہے تو اس کے بارے میں فرمایا، اور جو شخص پکارتا ہے اللہ کے سوا دوسرے معبود کو، لا برہان لہ بھی، نہیں ہے اس کے پاس کوئی بھی دلیل اس کے بارے میں، یعنی غیر اللہ کو پوجنے والوں کے پاس جو آستانوں پہ جاتے ہیں، جو پیروں فقیروں سے ورد وظیفے پوچھتے ہیں، الٹے سیدھے طریقوں سے ٹونے ٹوٹ کے کرتے ہیں اور اپنے مقاصد حل کر کے وہ کہتے ہیں کہ فلاں سے ہمیں خیر ملی،
فرمایا کہ ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے۔ فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِندَ رَبِّهِ، بس بے شک اس کا حساب تو اس کے رب کے پاس ہے، اللہ کے پاس پہنچ کر حساب دینا پڑے گا۔ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ، بے شک کافر فلاح نہیں پاتے، یعنی یہ دنیا میں بھی کامیاب نہیں ہو سکتے اور آخرت میں بھی نہیں، یہ دونوں طرف ان کے لیے کامیابی نہیں ہے۔ وَقُلْ رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ، اور کہہ دیجئے کہ اے رب بخش دے اور رحم فرما، اور تو سب رحم کرنے والوں سے بہتر رحم کرنے والا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے سورہ مبارکہ کو کہاں سے شروع کیا تھا؟ قد افلح المؤمنون، مومنوں کی فلاح سے، اور کہاں ختم کیا؟ فرمایا کہ انہ لا یفلح الکافرون، کہ مومن فلاح پاتے ہیں، فلاح کافروں کے لیے نہیں ہے۔ اور اللہ تعالیٰ سے کامیابی و کامرانی حاصل کرنے کے لیے یہ دعا کرتے رہنا چاہیے کہ رب اغفر وارحم، اے میرے رب میرے پچھلے گناہوں کو بخش دے، یعنی ان پہ پردہ ڈال دے، وارحم، اور میرے اوپر رحم فرما کہ میں آئندہ گناہوں کی زندگی سے، گناہوں کے کاموں سے بچی رہوں۔ وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ، اور تو سب سے بہتر رحم کرنے والا ہے۔ آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔